ایک خبر لوں گا جو ہمارے یہیں اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک واقعہ پیش آیا ابھی ریسنٹلی، جہاں پہ ایک خاتون کا ریپ ہوا اور وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے آرمڈ تھے. انہوں نے اس کو آئی تھنک وہ خاتون رات کے ٹائم اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ واک پہ نکلی ہوئی تھیں. F9 پارک تو ہمارے یہاں سے بہت قریب بھی ہے. وہاں گئیں اور ان کو بڑی شاکنگ بات ہے کہ ان کو کسی نے گن پوائنٹ کے اوپر رکھا. شی واز ریپڈ اینڈ اس کا بہت اوبیسلی دس از اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ. اچھا اس کے اوپر بھی نا سوشل میڈیا کے اوپر کافی شور وغیرہ مچا اور یہ چیزیں آئیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں دس شوز یو فرسٹ آف آل دا لالسنس سچویشن ان دا کنٹری. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اٹ شوز ٹو یو دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دیٹ ہیز بین کریٹڈ جہاں پہ لوگوں کی جو سیکشول فرسٹریشنز ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ وہ کسی یعنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ایک پبلک پلیس میں ایک پارک میں. یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. تیسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ یہ جو کانٹینٹ جو آپ کریٹ کرتے ہو جو بھی آپ ڈراموں میں فلموں میں اور چیزیں دکھاتے ہو دس از واٹ بیسکلی فرسٹ آف آل بلڈز اے پیپل ٹو اے سرٹن لیول کہ جہاں پہ دیکھیں اب وہ خاتون جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں آپ اگر ایک سوسائٹی کو نا سیکشولی فرسٹریٹ کر دیتے ہو اتنا فرسٹریٹ کر دیتے ہو کہ ان کو یہ چیزیں دکھاتے ہو بار بار پھر اس قسم کے واقعات جو ہے نا دے بیکم ایوری ڈے نیوز اینڈ دس از واٹ وی ڈونٹ وانٹ. وی وانٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. وی وانٹ کہ ہماری مائیں بیٹھیں جو نا بہنیں بیٹیاں وغیرہ جب بھی کہیں جاتی ہیں تو دے شوڈ فیل سیف, دے شوڈ فیل پروٹیکٹیڈ. ان کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو, ان کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو. ریپ تو بہت دور کی بات ہے. اور دیکھیں میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ آئی ایم شیور دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ ہیپننگ ان پاکستان. یہ تو پاکستان کے کیپٹل میں ہوا ہے, یہ تو اسلام آباد میں ہوا. اسلام آباد از سپوز ٹو بی ون آف دا سیفسٹ سٹیز ان دا کنٹری. یہ کوئی ایسا گاؤں دیہات ایریا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو دس شوز یو دا لیول کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا بڑھ چکا ہے. ہمارے یہاں میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھیے ایک چلے باقی جتنے بھی آپ نے احکامات کرنے ہیں وہ آپ کریں, ضرور کریں. پلیز میری التجا ہے, میری گزارش ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے پلیز ان لوگوں کو ٹانگیں. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ریپسٹ ہوتا ہے اگر اس پہ ریپ ثابت ہو گیا ہے ہی ہیز ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ and publicly executed. The reason why people, one of the reasons why, among the many reasons, one of the main reasons why people go scot free اور اس کے بعد یہ ایکٹس دوبارہ ہوتے ہیں کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہے نا کہ میری پکڑ ہی کوئی نہیں ہے. میکسیمم کیا ہوگا اڈیالہ جیل میں 1-2 سال لگا لوں گا پھر واپس آؤں گا پھر وہی رکھتے کروں گا. مجھے بتائیں وہ جو موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ ایک عورت کا ریپ ہوا تھا وہ بندے کہاں ہیں؟ میرا سوال ہے وہ بندے کہاں ہیں؟ Where are those people who raped and they were caught apparently? وہ کہاں ہیں؟ یہ جو باقی ہم لوگ سنتے ہیں بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا فلاں ہوا یہ سارے پکڑے جاتے ہیں, کہاں گئے سارے؟ Where are they? I really want to, مطلب میں یہ نہ سمجھے میں ریٹوریکل کوسچن پوچھ رہا ہوں. I really want to know where they are. I really want to know کیا ان کو سزا ملی یا نہیں ملی. آپ کیوں بتاتے کیوں نہیں ہو آپ بتاؤ تو صحیح بھائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں کوئی ریپ ہو گئی تھی اس کے جو مجرم کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. Why don't we know this? Because ہمیں پتہ نہیں ہے, ہر بندہ شیر بنا ہوا ہے. یعنی اتنے ہمارے برے حالات آ گئے کہ ہم کیا شریعت کی ایک پنشمنٹ نہیں دے سکتے. دیکھو ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کیا مطالبہ کیا آپ سے. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو اگر ایک بندہ کرمنل ہے اور اس کا کرائم ثابت ہو جاتا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی بے قصور کو ٹانگ دو, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں کہہ رہا ہوں جب کرائم ثابت ہو جائے پلیز پھر ان کو ان کے کیفر کردار پہ پہنچانا لازم ہے آپ کے لیے. Otherwise you are encouraging sins to happen and these type of tragic incidents to happen over and over and over again. That's the big یعنی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے. جو معاشرے کے اندر ایک ویجیلانٹی بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ How do people take the law into their own hands? وہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر یہ عورت جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یہ کوئی ہمارے گھر کی عورت ہوتی, بس میں صرف آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور میں اپنی آڈینس سے پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے گھر کی عورت ہوتی اور یہ پتہ چلتا کہ جی پولیس نے ایک اسکیچ بنا کے ڈال دیا اور ہفتے 2 ہفتے بعد وہ بندہ پکڑا بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ ایز اے فیملی ممبر ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی, وہ بندہ اڈیالہ جیل میں ہے, 1-2 سال رہا ہے, آپ مطالبے کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پلیز اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیس ثابت ہو چکا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, آپ اس کو لیکن ہینگ نہیں کر رہے, آپ اس کو پنش نہیں کر رہے. کیا ایک نارمل بندہ, میں بات کر رہا ہوں ایک ریزنیبل بندہ, ایک نارمل بندہ, ایک شریف النفس انسان, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے ایکسٹریم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائے؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ اے کوسچن. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ لائکلی ہے؟ یعنی یا یہ کیا ہائیلی ان لائکلی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک انسان غیرت مند ہے نا اور اس کے گھر کی عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے, شاید وہ بندہ اس جگہ تک پش ہو جائے. کیوں؟ بیکاز آف لیک آف ایکشن آن پارٹ آف
those who were in control of the situation. جب آپ لیک آف ایکشن کرتے ہیں نا تو آپ ایک شریف آدمی کو بھی نا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی الٹا کام کرے, جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ایکسٹریمسٹ بنے, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ریڈیکل قسم کی حرکتیں کریں, ہم نہیں چاہتے. ہم کنٹری کے اندر لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پرزرو ہو, لوگ اچھے سٹیزنز ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جب حکومتی ادارے جو ان چیزوں کے اوپر یعنی ایک آئے رکھی ہوتی ہے, جب وہ اپنا کام نہیں کرتے نا تو آپ معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا کریٹ کرتے ہو جہاں پہ لوگوں کا ڈسٹرسٹ ہوتا ہے آن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے بارے میں ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ڈسٹرسٹ کریٹس کیوس ان سوسائٹی. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریزننگ ہے. مطلب وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ قانون جب اپنا کام نہیں کرے گا تو ہر بندہ سمجھدار اور پڑھا لکھا اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ کیسے چیز کرنی ہے. تو یہ لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. موٹر وے پولیس موٹر وے ریپ کا جو کیس تھا پورا نیشن وائڈ ایک شور اور وابیلا مچا تھا. بڑی تحقیق ہوئی اس پہ, بندے پکڑے بھی گئے لیکن کچھ نہیں ہوا. زینب کا کیس اور اس کے علاوہ کتنی بچیوں کا کیس. مطلب یہ جب آپ کو بھی زیادہ یاد ہوگا جب یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں دل دہل جاتے ہیں. مطلب سوچ پورے رنگز پکڑے ہیں انہوں نے جو چائلڈ مولیسٹیشن اور چائلڈ ہراسمنٹ کے اوپر پورے رنگز پکڑے گئے ہیں, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, شاید ہمیں نا ہماری عوام کو فلموں ڈراموں اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اس میں جو ہم کھبے رہتے ہیں نا, شاید اس سے باہر آ کے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم پتہ کیا بلیو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ نہیں ہوگا نا تب تک میں کچھ نہیں کروں گا. یہ چائنا نے اور نارتھ کوریا یا اور بھی کچھ اس طرح کی کنٹریز ہیں, انہوں نے نا سر عام کرپشن کی بیس پہ, چائنا وینٹ ویری فار اگینسٹ کرپشن کیس پہ, اپنے بڑے عہدوں کے لوگوں کو کرپشن کے کیس میں سر عام انہوں نے پنشمنٹ دی. مجھے یہ بتائیں وہ جو ویو اسپریڈ ہوئی سر عام پنشمنٹ سے, چائنا کی آبادی پتہ ہے 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن کے قریب کہتے ہیں ان کو, کتنا بڑا اس نے رول. اسلام یہی تو کہتا ہے. سعودیہ یا جو بھی مسلم ممالک ہیں جہاں پہ یہ والی کم از کم ابھی تک امپلیمنٹڈ ہے, وہاں کے آپ کرائم ریٹس دیکھ لیں, یہ اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ کنیکشن. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو یا جو اتھارٹی میں لوگ. اور پھر وہی بات, یہ محمد علی بھائی اور شیخ حماد لکھوی کا پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, یہ نیگیٹو انرجی اس کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ سائنٹیفکلی یا یہ جو دوسری ٹرمز ہیں اس میں نیگیٹو انرجی کہتے ہیں, اسلام میں آپ اس کو نحوست اور برکت, پازیٹیو انرجی کو برکت سے کر سکتے ہیں اور نیگیٹو کو نحوست سے. ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اتنی نیگیٹو انرجی یعنی نحوست کریٹ ہونے دی جا رہی ہے حکمرانوں کی طرف سے انصاف نہ کر کے, کہ نحوست ہی نحوست ہر جگہ آ رہی ہے, اور اس نحوست کا اثر حکمرانوں کو خود ان کی اپنی فیملیز تک نہیں پہنچے گا. کیا میرا خیال ہے سب سے پہلے پہنچے گا. جو یہ ہونے دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تھا انصاف پہنچانا, وہ نہیں کرتا. میں ان حکمرانوں کو یہ دینا چاہ رہا ہوں میسج کہ اپنے بارے میں تو بندہ آنیسٹ ہوتا ہے نا, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کسی کو انصاف نہیں دلائیں گے نا, آپ کی فیملی پہ یہ ریٹرن ہو سکتی ہے, ہوگی. آپ پریکٹیکل اس کی وہ دیکھ لیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ یاد کریں کبھی اتنے کیسز ملتے تھے سننے کو ریپ کے. مطلب اب تو لوگوں کو شے مل گئی. آپ کو پتہ ہے اٹ لکس لائک کہ لوگوں کے لیے نا بڑا آسان ہو گیا ریپ کرنا. جس کو جہاں اپرچونٹی ملی اس نے ریپ کر دیا, کیونکہ کانسیکوینس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسکاٹ فری ایوری سنگل ٹائم, سو کوئی پنشمنٹ کا میکینزم ہی نہیں ہے. گائز آخر میں صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کو ریپ اپ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم امت کی مثال جو ہے نا وہ کشتی کی مانند ہے جس کے ایک اپر ڈیک اور ایک لوور ڈیک ہے. اور اگر اپر ڈیک کے لوگ جو ہیں وہ لوور ڈیک والوں کو نا بار بار پانی پرووائڈ کر رہے ہیں, نیچے والے بار بار آتے ہیں پانی مانگنے, پھر آتے ہیں تو وہ ان کو پانی دیتے رہتے ہیں, لیکن ایونچولی جو ہے نا اپر ڈیک والے پانی دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم خود ہی کشتی کے نیچے سوراخ کر کے اپنا پانی نکال لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ ان کو نہ روکیں تو کشتی جب ڈوبے گی تو پوری ڈوبے گی یا صرف آدھی کشتی ڈوبے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپنا امر بالمعروف کرنے کا اور نہی عن المنکر کرنے کا کام چھوڑ دیتے ہو نا, when you stop enjoying what is good and forbidding what is evil, تو جب عذاب اور پنشمنٹ آتی ہے نا تو وہ پھر ایک بندے پہ نہیں آتی, وہ پورے قوم پہ آتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات سے یعنی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ خدارا یعنی ہم ایسا نہ کہیں کر دیں کہ ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہی چھوڑ دیں. اتنے ہم لوگ ڈی سینسٹائز ہو جائیں کہ ہم اپنے منہ ہی بند کر لیں. تو کیپ ریزنگ اویئرنیس. تمام ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں میں سب کو یہ کہوں گا
کہ یہ وقت آ گیا کہ ہم نہ صرف استغفار میں کثرت کریں بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کریں, جہاں جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے حق بات کہیں, لوگوں کو آگاہ کریں. میں حکمرانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو سب سے بہترین دعائیں ہوتی ہیں نا وہ حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ اگر میں آپ کے لیے یا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اچھی بات ہے, وہ بہت اچھی دعا ہے, لیکن حکمرانوں کے لیے دعا سب سے اچھی اس لیے کیونکہ جب حکمران کے لیے آپ دعا کرتے ہو نا جو خیر جو اس سے آتی ہے نا وہ سب کے اوپر آتی ہے. اگر حکمران آپ کے نیک اور صالح ہو جائے تو آٹومیٹکلی جو قوانین وہ نافذ کرتے ہیں وہ اس کا سب کو فائدہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں نا دعا کرنی چاہیے, ہمیں اس وہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے نکل کے باہر آنا چاہیے. ہمارے جو بھی حکمران ہے نا, ہمارا جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے نا انفارچونیٹلی وہ بیشنگ کا ہے, کیونکہ یہ میری پارٹی کا حکمران نہیں ہے تو بیش کرو اس کو, مذاق اڑاؤ, میمز بناؤ. اس سے آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے, ہمیں ان کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے. وہ دعائیں قبول ہوں گی تو اللہ ان کو ہدایت دے, اور کچھ نہیں, چلو اور کچھ نہیں, آپ دعا کریں تو آپ یہی کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو دین کا فہم عطا فرما دے, دین کی سمجھ دے دے کہ وہ فیصلے کریں جو عدل پر مبنی ہوں. یہ بات ہے. مجھے تو ابھی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب یہ کچھ پوسٹ دیکھتا ہوں نا فلم انڈسٹری کی, خاص طور پہ پوسٹ جن تو نا ایک پوری ایک ویو بڑی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ نا کچھ چیزوں کو فحاشی کو نارملائز کیا جائے. اس میں کامنٹس جب دیکھتا ہوں نا اکثر لوگوں نے جو آیات پوسٹ کی ہوتی ہیں اور شرم کرو کہا ہوتا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی امید مجھے لگتی ہے کہ یار ابھی بھی لوگوں میں نا وہ ایمان باقی ہے اور ان کو پتہ کہ غلط کیا ہے. You know, this shouldn't change, this should increase. So guys, keep doing what you do. میں تمام اپنے ویورز لسن سے کہوں گا کہ یہ کام کرتے رہیں, یہ کام جاری رکھیں. The fight still goes on. Keep doing what you do. یقین کریں کہ جو بھی آپ چھوٹا بھی کام کرتے ہیں نا, اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں وہ کتنا ہی مقبول ہو جائے, کتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور کتنا بڑا اجر ہو. آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہیں لکھ دیا, کوئی چیز پوسٹ کر دی, کوئی چیز آگے شیئر کر دی, کچھ کانٹینٹ کسی کو دے دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کس منزل پہ پہنچے, بلکہ رادر اللہ ہمارے ایفرٹس دیکھ رہا ہے کہ اس پورے مسئلے میں جو بھی آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اس میں ہمارا رول کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سب کو چھوڑیں, باقی سب کو چھوڑیں, اپنی فکر کریں میں کیا کر رہا ہوں, میرا اس میں کیا رول ہے. آپ انڈیویجولی اپنے بارے میں سوچیں کہ اس پوری جو امت کے مسائل ہیں اس میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. یعنی جو بھی عذاب ہے, آزمائش ہے, جو بھی ہے اس کے اندر میرا کوئی کردار ہے, اگر ہے تو اس کو ٹھیک کریں. سمپل سی بات ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کے لیے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیملیز کو, گھر والوں کو, پوری امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. خاص طور پہ دعا گو ہوں ان تمام ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس ٹریجک واقعے میں ٹرکی میں, سیریا میں, فلسطین میں, لیبنان میں اور دیگر پورے دنیا کے ممالک میں جہاں پہ بھی جو لوگ جن کی اموات ہوئیں, جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو زخمی ہوئے, ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ابھی تک حیات ہیں اور زندہ ہیں ان سے کہیں گے کہ پلیز وقت ابھی بھی ہے, جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے استغفار کے دروازے کھولیں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی.